السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پروگرام میں بات کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کوئی بات چیت کا معاملہ ہے، اس کے اندر کتنی حقیقت ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے نئے امیر، انہوں نے کل کاشف عباسی صاحب کو ایک انٹرویو دیا، اس کے اندر کافی زیادہ ہوش ربا جو انکشافات کیے ہیں، وہ کیا انکشافات ہیں اس کے اوپر بات ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جناب اعلیٰ 7 الیکشن ٹریبیونل نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے۔ اب یہ بھی تنازع ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے، لیکن نوٹیفیکیشن جو ہے 8 الیکشن ٹریبیونلز کے ہو گئے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، حسن ایوب کے پاس کوئی انسائیڈ انفو ہے، وہ ہم جانیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ناظرین، آج پاکستان کا بجٹ اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر پیش ہو رہا ہے۔ یہ بجٹ 9600 ارب روپے کے خسارے کا بجٹ ہے۔ ناظرین، جب خسارے کا ورڈ کسی جگہ کے اوپر آ جاتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ بجٹ کافی سخت ہوگا، خاص طور پر میرے اور آپ جیسے لوگ جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس سے جن کا تعلق ہے، اور وہ خاص طور پر طبقہ جو بیچارہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کوشش میں رہتا ہے کہ بوتھ اینڈز میٹ کر لیں، صبح دوپہر شام کا کھانا ہو جائے، بچوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ اور حکومت کے اپنے اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو 40% آبادی ہے، ہماری جو 24-25 کروڑ ہم کا ملک ہیں، وہ اس وقت سطح غربت سے نیچے زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ سیاست اور معیشت کا تعلق ہے، اور جب بجٹ ایوان کے اندر پیش ہوتا ہے تو وہاں پہ سیاسی جماعتوں کا گردن میں آتا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت کیا سوچ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، عوام کے لیے سوچ رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے۔ جو موجودہ حکومت ہے ناظرین، یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے، اقلیتی گورنمنٹ۔ وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو نیشنل اسمبلی کے اندر نمبر گیم ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون جس کے پاس حکومت ہے، ایز کیپٹن آف دا شپ شہباز شریف صاحب، ان کے ٹوٹل نمبر ہیں 120، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے پارلیمنٹیرین، ان کے پاس ہے 71۔ بغیر پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ 167 کا ٹوٹل نمبر ہے، جو سادہ اکثریت اس وقت موجودہ ہاؤس جو 336 میں بنتی ہے، لہٰذا اس کے بغیر بجٹ نہیں پاس ہوگا۔ جب بجٹ نہیں پاس ہوگا تو عام فہم میں اگر ایک حکومت وقت بجٹ پاس نہ کر پائے، فائنانس بل جس کو بولتے ہیں، تو وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے، اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے۔ آج جو ہے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کافی ناراض ہیں، ان کی پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، وہ ابھی ہاؤس کے اندر موجود بھی نہیں ہے۔ وہ خبریں یہی آ رہی ہیں کہ وہ ہاؤس چھوڑ کے اب جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس چھوڑ کے اپنے ہاؤس چلے گئے، اپنے گھر چلے گئے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ناراض کیوں ہے؟ سب سے پہلے خورشید شاہ صاحب سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کی رائے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناکامیاں ہمارے گلے میں پڑیں گی، ان کی کامیابیاں بھی ہمارے لیے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ بجٹ کے اوپر اعتماد میں لینا چاہیے تھا، نہیں لیا۔ اس کے بعد حسن مرتضیٰ صاحب نے ایک دن پہلے لاہور کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جناب اعلیٰ سانو تے کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، سانو کو تو پہچانتا ہی کوئی نہیں۔ میں ہم برابر کے شریک ہیں، ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اور وہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ بجٹ بھی اپنے کچن میں بیٹھ کے تیار کر لیں، وہ ہم نے اس لیے دیا ہے کہ ہم عوام کی نمائندہ جماعتیں ہیں، ہم نے عوامی نمائندوں سے مشاورت کے بعد یہ بجٹ تجاویز جو ہے یہ مرتب کرنی ہے، اور وہ نہیں ہو پا رہی۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو، جو آپ کی میجر کولیشن پارٹنر ہے، آپ نے اس سے بھی یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ اس کو ان تجاویز میں یا اس مشاورت میں آپ شامل کر لیں۔ ناظرین، سب سے اہم بیان شازیہ مری صاحبہ کا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں امید نہیں تھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہمارے ساتھ یہ کام کریں گے۔ ہمیں امید نہیں تھی کہ شہباز شریف صاحب، جن کے ساتھ ہم نے حکومت کا حصہ رہ کر بھی کام کیا ہے، وفاقی کیبنٹ میں 15 ماہ کی مختصر حکومت میں ہم نے کام کیا ہے، ہمیں تو لگ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو ہماری کنسرنز کا ادراک ہوگا اور وہ اس احساس کو محسوس کرتے ہوئے خود اپروچ کریں گے، ہم سے بات کریں گے، لیکن اس طرح کی صورتحال نہیں ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک۔ اور اگر یہی رویہ رہا تو پھر ہم بھی اپنی عوام کی طرف جائیں گے، ہم آئیڈیالوجی کو دیکھیں گے، اپنے مینیفیسٹو کو دیکھیں گے۔ اگر اس طرح ہماری کمٹمنٹ سولر انرجی کے ساتھ ہے، ہمیں اس میں کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہی، ہماری کمٹمنٹ ایگریکلچر طبقے کے ساتھ ہے، کسان کے ساتھ ہے، ہمیں کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہی، تو ہم کیا کریں گے؟ اور شازیہ مری صاحبہ نے پھر یہ کل بیان دیا، آج انہوں نے کہا کہ جناب اعلیٰ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں آج بجٹ سیشن کا۔ پریس
مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس بجٹ کی اسپیچ میں موجود نہیں ہے، بائک آؤٹ کرے گی. اچھا ایک اور سوال ہے کہ ہم بجٹ سے غیر حاضر رہیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ خیال ہے کہ اندرو رڑے نے بس ہوتے آپٹکس کے لیے، صرف جو ہے نا تاثر دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ بیان دے رہی ہے کہ جناب اللہ دیکھیں ہم کتنے غریبوں کے ساتھ ہیں، اور بھیا آپ کے بغیر حکومت نہیں چلتی، آپ ہی حکومت ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر زرتاج گل صاحبہ ان کی ابھی نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، تعیناتی اپنی پارٹی کی طرف سے پارلیمانی لیڈر، وہ کیا فرما رہی ہیں سنیے. پیپلز پارٹی ہر دفعہ میڈیا کو اور آپ کو ہمیں ڈاج کرتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا. ڈیفامیشن بل پہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ سائن ہی نہیں کریں گے، لیکن پھر جان بوجھ کے گورنر جو ہے وہ ایک ہفتے کی چھٹی پہ گیا، اسپیکر پنجاب اسمبلی پیدل چل کے گئے، وہاں پہ گورنر بن کے سائن کر کے واپس آئے گا اور دوبارہ ڈیفامیشن بل کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. تو ہر دفعہ یہ جو پیپلز پارٹی گڈی ڈرامہ کرتی ہے ہمارے اور آپ کے سامنے کہ ہم تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں. پیپلز پارٹی نے کندھا دیا ہوا ہے. بجٹ پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا. کیسے ان کو نہیں پتا ہے؟ ہر کمیٹی کا وہ لوگ حصہ ہے. وقاص اکرم صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کافی بہادر ریسنٹ جو کرائسس انہوں نے فیس کیا، انہوں نے کیا بیان دیا؟ پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہے جو ہے بجٹ کے حوالے سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ پاس ہو جائے گا؟ اگر آپ کے تحفظات جینون ہیں اور اگر آپ کے جو جذبات ہیں کہ آپ کے تحفظات ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، تو پھر میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کو ووٹ دینا چاہیے اس حکومت کو. اگر آپ میڈیا کو اور عوام کو خوش کرنے کے لیے کہتے رہے کہ تحفظات ہیں اور ساتھ ان کو ووٹ بھی دے دیں اور ان کی امداد بھی کریں، تو پھر تو یہ ڈرامے بازی ہے. چودھری غلام حسین صاحب، آپ متفق ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈرامے بازی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے بغیر پیپلز پارٹی کے تو حکومت گر جائے گی، سپورٹ ضروری ہے. بلاول صاحب ایسے گھر چلے گئے ہیں، کم از کم آج کے سیشن کے لیے، کل ہو سکتا ہے راضی ہو کے واپس آ جائیں. نہیں، جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس میں حصہ نہیں بنتے اور اپنے تحفظات دیے ہیں، پھر انہوں نے کہا جی آئیں بیٹھیں پھر آپ کے تحفظات دور کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ تو اس وقت وجود کھو چکی ہے. وین یو لوز میجورٹی ٹو پاس فیڈرل بجٹ، ابھی تو پریزنٹ کرنے کے لیے نہیں تھے لوگ پورے، تو یعنی پاس کرنے کی تو بڑی بات کی بات ہے. فی الحال انہوں نے کچھ نہ کچھ لالی پاپ دیا ہے ساگ ڈار صاحب نے، تو وہ آ گئے ہیں سیشن میں، لیکن بلاول بھٹو گھر چلے گئے ہیں. تو یہ چونکہ ایک بڑی چونچوں کا مربع ہے، مینڈکو کی پنسیری ہے، تو ان کے یہ ڈرامے کبھی کچھ ہو جائے گا کبھی کچھ ہو جائے گا، کیونکہ پرفارمنس کرنا اور دینا اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، کیونکہ عوام تو ان سے پہلے ہی بدزن ہے. سو آئی ڈو ناٹ تھنک دیٹ دس ود دس یہ جو ہنڈیا ہے نا، یہ توڑ چڑھتی نظر نہیں آ رہی. یہ تو وقت بتائے گا جو صاحب. حسن ایوب، مطلب کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی حکومت ہیں، یو آر دا مین پلر. نمبر گیم آپ کو بتا دی کہ بغیر پیپلز پارٹی کے تو دیر از نو گورنمنٹ. مطلب ٹریجری بینچز کی جو نمبر گیم ہے وہ 71 کا اگر یہ نمبر مائنس ہو جائے تو حکومت تو قائم نہیں رہ سکتی. لیکن خابر گمن صاحب، آپ کو یہ معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی ایکسپیرینس پارلیمانی جماعت ہے. یہ ایکسپیرینس کام ہے؟ نہیں، بہت ایکسپیرینسڈ ہے. یہی پارلیمانی سیاست ہوتی ہے، یہی آپٹکس ہوتے ہیں، یہی ایک روٹنا ہوتا ہے، یہی لوگ بڑے تیز ہو گئے لوگ جا کے مناتے ہیں. تو یہ تو دہائیوں سے یہ چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی ہمیشہ. اور جو ڈیڈ لاکس ہوتے ہیں، اور ڈیڈ لاک کے اوپر جو ہے نا وہ بظاہر ڈیڈ لاک پھر ختم ہو جاتا ہے، لیکن بیچ میں سے چیز کوئی اور نکل آتی ہے، ایکچوئل جو بیچ میں سے جو لین دین چل رہا ہوتا ہے. تو یہی ایک چیز ہے جو کہ سیکھنے کی ضرورت ہے ہماری سیاسی جماعتوں کو، کہ جب بیٹھیں گے تو مسئلے کا حل نکلے گا. ابھی وہ ان کا شکوہ کیا ہے کہ جی جو چاروں صوبے ہیں ان کی پی ایس ڈی پی ہم سے بجٹ پیش کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ شیئر کرنے تھے. تو ابھی کون سا بجٹ منظور ہو چکا ہے، ابھی وہ شیئر کر دیں گے اور آپس میں بیٹھ کر پھر جو بھی اس میں نیگوسیشنز وغیرہ ہوگی، یہ پلس مائنس کرنا ہوگا، وہ پلس مائنس کر لیں گے. ڈیفینیٹلی سندھ کے لیے وہ کوئی مزید چنک مانگ رہے ہیں، عوام کی بہتری کے لیے ناراضگی بھی ہے. تو میرے خیال سے اس کو خوشائند قرار دینا چاہیے. چلیں جی، ڈفرینس آف اوپینین ایک ہوشائند. لیکن میں وہ شازیہ مری صاحبہ کو سن رہا تھا، وہ یہ فرما رہی تھی کہ ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے نقوی صاحب وہ یہ ہے کہ بجٹ ہر سٹیپ کے اوپر ہمارے ساتھ شیئر ہوگا، ہماری اس کے اوپر تجاویز لی جائیں گی، لیکن کسی بھی موقع کے اوپر ہمارے ساتھ یہ بات چیت نہیں ہوئی. اگر حسن کی بات مان لی جائے تو یہ آپٹکس ہے. جو پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہے وہ بیوقوف لوگ ہیں، بالکل انوسینٹ ہیں، آپ کو جو مرضی نام دے لیں کہ ٹھیک ہے بلاول صاحب نے آ کے ہمیں دکھا دیا کہ جی میں چونکہ گھر جا رہا ہوں اور میں چونکہ بڑا ناخوش ہوں کیونکہ یہ بجٹ غریبوں کے خلاف ہے، لہٰذا جب تک غریب خوش نہیں ہوں گے تو میں بجٹ کا ساتھ نہیں دوں گا. یہ کیوں اس طرح کے آپٹکس کر رہے ہیں؟
मतलब साथ हैं तो साथ हैं, बगैर पीपल्स पार्टी के देयर इज नो गवर्नमेंट। नकवी साहब देखें, पीपल्स पार्टी इस मामले में एक रिएक्टिव फोर्स है ना, रिएक्शन दिखा रही है उस एक्शन का जो मुस्लिम लीग नून ने किया या हुकूमत ने किया, और जिन लोगों ने एक्शन किया वो फिर कॉन्सिक्वेंसेस से वाकिफ होंगे कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो रद्द अमल के तौर पर हमें इस चीज का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब है वो रद्द अमल के लिए तैयार हैं। रद्द अमल के लिए तैयार किस तरह है, उनको पता है कि रद्द अमल किस हद तक आना है, एक बात। दूसरी बात, अगर ये हुकूमत खत्म होती है तो लूजिंग एंड पर मुस्लिम लीग नून से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि अक्सरियत फिर सदर पाकिस्तान के लिए भी खत्म होती है, फिर अक्सरियत चेयरमैन सेनेट के लिए भी खत्म होती है, फिर अक्सरियत वजीर आला बलूचिस्तान के लिए भी खत्म होती है, फिर ये जो 3 गवर्नर इनके पास है इसके लिए भी खत्म होती है। तो ये सब कुछ इतना सादा नजर है जितना नजर आ रहा है जी। सो आपकी नजर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लूजिंग एंड पे होगी, ये तो बात समझ आ रही है, सबको यही समझ आ रही है। वो सारे वही कह रहे हैं, वो बदामी साहब भी उनको ज़ाहिर है वो पंजाबी का ही फिक्रा दोहरा रहे थे कि विचू विचू खाई जाते उतू रोड़ा पाई जा। मतलब यह है कि आप अंदर से साथ हैं, इकट्ठे हैं, और ये जो हसन बता रहा है कि ऑप्टिक्स हैं खबर के अंदर की आपके पास नहीं, अगर अभी साथ है भी नहीं ना अंदर से, इस वक्त तक नहीं है, तो वो तो बजट पास बगैर हो नहीं सकता। तो कुछ दिनों में साथ हो जाएंगे, ये मेरा मकसद। मैं बता रहा हूँ सिंध के लिए कुछ ना कुछ लेंगे, और ये अवाम की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी जो करने जा रही है। और बेसिकली सियासत में ये होता है, पार्लिमानी सियासत में कुछ लोग कुछ दो वाली बात चलती है और कहते हैं कि ठीक है अगर आपको हमारी वोटें चाहिए तो हमारे ये मुतालबात आपको मानने होंगे। और जहां तक मैं बताऊं कि एमक्यूएम भी इस बजट से कुछ ना कुछ शेयर लेगी। मेरी गल सुनो तो कुछ शेयर लेगी यार। हसन आप भी बड़े अकलमंद हैं, चौधरी साहब भी, नकवी साहब सारे हैं, और ये जो अवाम है बेचारी यार 24-25 करोड़ के लोग, सबको पता है कि आप मिलते हैं, सबको पता है कि मिलके आप प्रेसिडेंसी में बैठे हैं, मिलके आप चेयरमैन सेनेट में बैठे हैं, गवर्नर, बिल्कुल सही बात की, बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर। और यार ये पहले बैठ के आप हालातों वाकयात जो भी हैं ठीक कर लें, मामला आगे चलाएं। आपने इस मुल्क को, मेरी बात सुनिए, आपने इस मुल्क को इंतहाई ये जो गैर मामूली हालात के अंदर ये अंदर डालना है कि जनाब आला देखा हम ये कर सकते हैं, देखा हमारे बगैर हुकूमत चल ही नहीं सकती। ये आपने आपने पैदा करना है। इत्तेहादी जरूर है पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज की, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जम नहीं हुई। अच्छा, तो बात ये है कि ये जमातें एक दूसरे के अंदर जम नहीं है, इनका अपना एक मैनिफेस्टो भी है, अपनी एक आइडियोलॉजी भी है, और उस आइडियोलॉजी के तहत और अपने जो वोटर बैंक है उसके इंटरेस्ट को वॉच अगर करेंगे तो दिस इज व्हाट द पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स इज। अच्छा चौधरी साहब, आज फिर बड़े मियां साहब हाउस के अंदर नहीं है, मैं अभी तक तो नजर नहीं आए। वो क्या कोई यही वजह है कि जनाब उनको नजर आ रहा था कि यही सारा ड्रामा होना है, उन्होंने कहा चलो बढ़िया तकरीरें सुन लिया, आके बैठ जाओ। पर कुछ ना कुछ तो लेने के लिए आना चाहिए नहीं, ना। उनको तो आप डिक्टेट नहीं कर सकते ना, उनके साथ जो आपने किया है पिछले 6 महीने में, तो ही इज वेरी हैप्पी विद यू। चलो नाज़रीन, इस वक्त जो देखे बजट इंतहाई अहम सेशन होता है, बजट सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है। और आपको पता है नाज़रीन, ये वो कानून साजी है, फाइनेंस बिल जिसको बोलते हैं, उसके लिए सेनेट की मंजूरी जरूरत नहीं होती, सिर्फ नेशनल असेंबली करती है। तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो मौजूद नहीं है उसके अंदर। इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हमारे नए नवेले ताहियात कायद भी, मैं उनको कहता रहूंगा कि वो हैं, वो भी मौजूद नहीं है। ये है सीरियसनेस हमारे सियासतदानों की बजट सेशन के हवाले से। ओपनिंग सेशन है, बजट के अंदर क्या चीजें आ रही हैं, शुएब निजामी हमारे नुमाइंदा खसूसी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, आम फहम शुएब ये बता दीजिएगा कि बजट एक बेचारा जो आम को दिहाड़ीदार है या जो मिडिल क्लास का है, जिसकी 35, 36, 40, 50 हजार रुपए सालाना मंथली इनकम है, उसके लिए इस बजट के अंदर कितना रिलीफ है और कितनी सख्ती है, थोड़ा सा आसान अल्फाज में बता दीजिए। ये खसारे मसारे हैं ना, इतना सारा ऊपर तो इतना खसारा नीचे, इतना फॉरेन डेट तो इतना लोकल डेट, ये लोगों को समझ नहीं आती। एक आम बंदा जो रोजाना 500,000 कमाता है, उसकी जिंदगी के अंदर कोई बेहतरी आएगी या मजीद सख्ती आएगी? जी, जो इस वक्त महंगाई की शरह है उसके हिसाब से ग्रेड 1 से 16 तक जो है वो 25% तनख्वाह में इजाफा किया गया है। साथ साथ जो ग्रेड 17 से 22 हैं उनके लिए जो 22% इजाफा किया गया है। जो पेंशन है उसमें 15% का इजाफा किया गया है, और हुकूमत के जो अखराजात हैं वो तकरीबन जो ओवरऑल बजट का आउटले है वो 18,877 अरब रुपए है। जो अभी आप बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी वाली, इसके ऊपर मीडिया मुस्लिम लीग कानून के जो इस वक्त लोग बजट बना रहे हैं उनसे बातचीत हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि जो नेशनल अकाउंट्स और साथ साथ जब अभी एनईसी का इजलास हुआ था
جس میں جو ہے وہ مراد علی شاہ موجود تھے. اس وقت تک جو ہے تحفظات نظر نہیں آئے تھے پیپلز پارٹی کے, اور جو ہم نے پورے ملک کا جو ترقیاتی بجٹ کا آؤٹ لے تیار کیا تھا اس میں پیپلز پارٹی کی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ تمام کے تمام اہداف بھی طے کیے گئے تھے, اور جو ہے وہ جو بجٹ ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جس کے اوپر پی ایف ڈی پی کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے وہ بھی وہیں پر اوکے کیا گیا تھا. لیکن اب اس کے بعد جو اختلافات نظر آئے اس کے بعد ان کو منایا گیا, اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ جتنے بھی بجٹ کے سیشن ہوں گے آئندہ وہ اس میں شریک ہونے کی یقین دہانی پی پارٹی کی جانب سے کرائی گئی ہے. لیکن نون لیگ کے کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ سیاست کھیلنے کی کوشش کی ہے انہوں نے. اچھا, ایک تو پروڈیوسر صاحب یہ ابھی چند دن پہلے NEC کی میٹنگ ہوئی تھی, سارے وزرائے اعلیٰ موجود تھے, درمیان میں پرائم منسٹر صاحب کھڑے تھے, ایک طرف جو ہے 2 وزیر اعلیٰ, وہ تصویر آپ دکھا دیں گے, مطلب 2 وزرائے اعلیٰ دونوں طرف اطراف میں کھڑے تھے. تو یہ سب سے اہم جو میٹنگ ہوتی ہے, جو بجٹ لے آؤٹ ہوتا ہے, وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اعتراض کر سکتی تھی, انکار کر سکتی تھی, اور کیونکہ وہ پاس نہ کرتے تو ظاہر ہے یہ بجٹ پاس نہ ہوتا, لہٰذا آن گراؤنڈ آن پرنسپل وہ سارا ایگریڈ ہے. ابھی جو سوال آپ سے جو نظامی صاحب کوئی مانگ کیا رہے ہیں, مطلب اب یہ صرف آپٹکس ہے, سیاست ہے, یا کوئی پیپلز پارٹی کی کوئی جائز ڈیمانڈ ہے بجٹ کے حوالے سے کہ جس میں ہمیں یہ ترقیاتی اسکیمیں چاہیے یا کوئی پیسہ چاہیے خاص؟ سر, پی ایچ ڈی پی کی کچھ اسکیمز ہیں, خاص طور پہ جو سیلاب کے بعد متاثرہ علاقے ہیں ان کی تعمیر نو کے لیے جو فنڈ وفاق کے پاس رکھے جانے چاہیے تھے, کیونکہ اب انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ پی ایس ڈی پی میں جو فنڈ صوبوں کے ہوں گے وہ صوبوں کی ہی رقم سے فراہم کیے جائیں گے. یہ IMF کی بھی شرط ہے. اس کے اوپر جو ہے کچھ تحفظات تھے, اور وہ ایک طرح سے سمجھیں کہ یہ ایک طرح کی نورا کشتی ہے, کیونکہ جب آپ پی ایس ڈی پی میں اوکے ہیں اور پھر جو اصل ایشوز ہیں عوام کے مہنگائی کے, اس کے اوپر جو ہے وہ کہیں اعتراض نہیں ہے. ابھی جو سیمنٹ کے اوپر FED ہے وہ 3 روپے کلو کر دی گئی ہے, جو 2 روپے کلو تھی, یا جو سیل ٹیکس کے ایشوز ہیں ان کے اوپر تحفظات نظر نہیں آ رہے. جو مہنگائی کی شرح میں اضافے والے اقدامات ہیں, کیونکہ یہ جو ٹیکسز لگائے جائیں گے اس کے اوپر جو ہے وہ تحفظات نظر نہیں آ رہے. صرف جو کچھ اسکیمیں ہیں ان کے اوپر تحفظات نظر آ رہے ہیں. تو یہ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. شعیب نظامی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سادہ الفاظ میں, جیسے خاور گھومن صاحب کہہ رہے ہیں, مجھے بھی اس کا جواب سادہ الفاظ میں دیجیے گا تاکہ ہمارے ویورز کو سمجھ آ سکے کہ جو اس وقت ہر چیز جو معیشت منجمد ہوئی ہے, کوئی کاروبار نہیں چل رہا, کوئی یعنی بزنس ٹرانزیکشنز بالکل جو ہے وہ زیرو پر آئی ہوئی ہیں, بلکہ نیگیٹو کے اندر ہیں. تو اس بجٹ کے بعد کوئی ہم دیکھیں گے کوئی بزنس ٹرانزیکشنز ہوں گی, کچھ لوگ چیزیں خریدیں گے, کچھ بیچیں گے, کوئی ٹریڈ ہوگا, یا یہی حالات جو کہ تو ہی آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں بھی؟ جی, جو اوور آل جو ہے ملک میں, چونکہ اب مسئلہ یہ کہ اگر پیئر پارٹیز میں شامل نہیں ہوتی اور یہ جو ہے وہ فائنانس بل جو ہے وہ لٹک جاتا ہے تو یہ پھر غیر یقینی صورتحال ہے. جون کے آخر میں پھر IMF نے آنا ہے, تو وہ تمام کے تمام اقدامات جو ہیں وہ ان کو یہ پارلیمنٹ سے جو ہے اس کو ہر حال میں منظور کروانا ہی پڑے گا. اور باقی جو آپ ریلیف کی بات کریں تو ریلیف کی بہت لمیٹڈ سے جو ہیں وہ صرف جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے, اور جو کم سے کم تنخواہ ہے اس کو انہوں نے 32,000 سے بڑھا کر 37,000 روپے کر دیا گیا ہے. وہ تو معلوم ہے. جو نان سیلریڈ جو انکم ٹیکس کی شرح ہے اس کو 35 سے بڑھا کے 45% کر دیا گیا ہے. یہی وہ تجویز تھی جس کے اوپر جو مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں جو لوگ سالانہ 60 لاکھ. بالکل صحیح. اچھا, غلام حسین صاحب آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, سوال تو یہ بنتا ہے کہ ہمیں تو یہی سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ حکومت جو ہے یہ ملک کے عوام کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہے یا اپنے کسی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے. کیونکہ جو یہ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی قیمتیں تو ہم نے پہلے ہی قابو میں آ گئی ہیں اشیاء خرد و نوش کی, ابھی یہ وزیر خزانہ صاحب نے شام کو تقریب میں فرمایا ہے. تو یہ ہمیں تو نہیں سمجھ لگ رہی, کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہے. لوگ بلک رہے ہیں, بل بلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے, اور وہ اپنا مطلب روم جل رہا ہے اور یہ برسری بجا رہے ہیں. کبھی فوج لے کے ادھر نکل جاتے ہیں, کبھی ادھر نکل جاتے ہیں. رزلٹ کیا ہے؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی جو یہ وزٹ کر رہے ہیں وہ اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوا, لیکن یہ کہہ رہے ہم تو جیت گئے, ہم تو جیت گئے. اس نے بھی سوٹ پہن کے ہمارا استقبال کیا, اس نے بھی ہمارا سوٹ کی تعریف کی. یہ مجھے بتائیں, نظامی صاحب بتا دیں کہ ابھی تک جب سے الیکشن ہوئے ہیں کون سا اچھا کام انہوں نے کیا ہے؟ ایسا وہ جو آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, جو فسکل ایئر ختم ہو رہا ہے اس میں اس کا ہدف تھا کہ اس کو 21% تک محدود کیا جائے گا, لیکن جو نمبرز آئے ہیں وہ 24.5% ہیں.
تو وہ ابھی جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں 11%، وہ مئی کی جو ہے وہ نمبر ہیں، لیکن اگر ہم فسکل ایئر پورے کی بات کریں یعنی 11 مہینوں کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے مہنگائی کا ہدف حاصل نہیں ہو سکا ہے، اور مہنگائی جو ہے 3.5% اپنی مقرر ہدف سے زیادہ ہے۔ اسی لیے ہم جو دیکھتے ہیں کہ ملک میں جو اس وقت سلو ڈاؤن ہو رہی ہیں تمام کی تمام چیزیں، لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ پاکستان کیا کسان کا بہت شکریہ۔ جاتے جاتے نقوی صاحب، آپ نے پہلے بھی ایک خوشخبری سنائی تھی ہمیں کسانوں کے حوالے سے، وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ کوئی خوشخبری بجٹ میں کوئی اندر کھاتے آپ کو نظر آئی ہو؟ کسی ملاقات میں کوئی پازیٹیو چیز اس بجٹ سے نکلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، خوشخبری صرف ایک ہے، آپ خوشخبری سمجھیں، اس کو اچھی خبر سمجھیں، مضبوط خبر سمجھیں کہ اس حکومت نے چلنا ہے، اس حکومت نے ختم نہیں ہونا۔ مطلب نہ ہی سمجھیے سیکواڑے کو، ٹھیک ہو گیا۔ چلے ناظرین، ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے کہ ملک معاشی استحکام کے لیے بڑا ضروری ہے سیاسی استحکام۔ بجٹ آپ نے دیکھ رہے ہیں ہاؤس کے اندر نعرے بازی ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی ناراض ہوئی پڑی ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں یا عوام کے لیے وہ درد دل رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آگے بتائیں گے، لیکن کیا سیاسی استحکام پیدا ہونے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو مذاکرات کی بات ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے ہم سن رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ابھی تک کوئی کنکریٹ چیز نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب، گوہر علی خان صاحب پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، ویسے ابھی تک الیکشن کمیشن نے ان کے ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ کیا بھائی ایک منظر نامہ کھینچ رہے ہیں کہ کون لیڈ کرے گا، کس طرح آگے بڑھے گا یہ ڈائلاگ؟ آج بھی خان صاحب نے اس بات کو اعادہ کیا ہے۔ ہم نے جو ڈائلاگ کی بات کی ہے اس ملک کے آگے لے جانے کے لیے، ہم انشاءاللہ تعالی اب ڈائلاگ اتحاد کے بیس پہ بھی محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں اپنا ڈائلاگ کنٹینیو کریں گے۔ آج خان صاحب نے اس کی بھی اجازت دی، ڈائلاگ کو آگے بلا محمود خان اچکزئی صاحب بھی آگے بڑھائیں۔ ویسے یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جس کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ محمود خان اچکزئی صاحب ظاہر ایکسیپٹیبل ہیں، آل اکراس وہ بات بھی کر رہے ہیں، لیکن شرائط کیا ہیں؟ لیڈر آف اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جو ہاؤس کے اندر موجود ہیں، عمر ایوب صاحب، انہوں نے کوئی موٹی موٹی چند ایک شرائط رکھی ہیں کہ ان کی بنیاد کے اوپر بات آگے بڑھے گی۔ ہماری ڈیمانڈز یہ ہیں، ہمیں اپنا مینڈیٹ جو ہمارا چرایا ہوا ہے وہ واپس دیا جائے، اور اس کے بعد ہمارے خلاف جو کیسز ہیں، وزیر اعظم صاحب کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز لیڈران ہیں ان ساروں کے خلاف کیسز ختم کیے جائیں، اور پھر بیٹھیں بات چیت کرنے کے حوالے سے، اور اس پہ پھر ایک پوری ایک پیکج ڈیل بنے کہ جس طرح کے الیکشن میں جانا چاہیے، کس طرح کا طریقہ کار ہے الیکشن، یا پھر ہمیں اپنا مینڈیٹ واپس دیا جائے یا پھر الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ رانا ثناء، یہ آپ نے شرائط سنی، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر بات ہونی ہے تو مشروط ہونی ہے، غیر مشروط ہونی ہے، سنیے گا۔ محمود خان اچکزئی صاحب ہوں یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، ان کا نہ صرف پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے ان کا بڑا اچھا تعلق ہے۔ اگر انہوں نے اس بارے میں جب بھی بات کرنی چاہیے تو ان کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ جب چاہیں میاں نواز شریف صاحب سے بھی مل سکتے ہیں، زرداری صاحب سے بھی مل سکتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ انہیں ملنے کی خواہش ہے یا وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم خود بھی ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان اور سیاسی قیادت کے درمیان مذاکرات کے ڈائلاگ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ کسی نے مینڈیٹ کی کسی کو واپسی چاہیے ہو، یا کسی کو جو ہے وہ رہائی چاہیے ہو، یا کسی کو جو ہے وہ معاملات کو کسی سمت آگے بڑھانا جو ہے وہ مقصود ہو، تو اس کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ ڈائلاگ ہے۔ کوئی کامنٹ؟ نہیں، مذاکرات کے علاوہ آپشن کیا ہے؟ مذاکرات بھی ایک آپشن ہے، لیکن مذاکرات نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ ابھی ماحول نہیں ہے مذاکرات۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ان کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا، تحریک انصاف کو، ان کو ریاستی اداروں کے اوپر مسلسل حملوں کو ختم کرنا ہوگا، اپنے رویے میں ایک بڑا شفٹ لانا ہوگا، اور جس طریقے سے یہ جو ڈیمانڈز ہیں اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ کر مذاکرات کا ایک ماحول بنا کر پھر مذاکرات میں بیٹھنا ہوگا۔ لیکن مذاکرات میں جب جائیں لیکن بیٹھیں، پہلے شرائط رکھ کر بیٹھنا جو ہے وہ کوئی بھی سولوشن نہیں ہے۔ چوہی صاحب، حسن ایوب یہ کہتا ہے کہ ماحول ہونا چاہیے، صاف ستھرا کمرہ، لائٹر موڈ میں بات کر رہا ہوں، خوشبو وہاں پہ اچھی آنی چاہیے، وہاں کو گلدستے پڑے ہوں تاکہ جب بات چیت ہو تو بات آگے بڑھے۔ آپ یہ جو پی ٹی آئی والے زیادہ بس وہ بڑکے مارتے رہتے ہیں، وہ تڑیاں لگاتے رہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بات چیت کریں، تو بات چیت کیسے آگے بڑھے گی؟ کون سی تڑیاں لگائی ہیں؟ لوگ آج بھی ان کے کتنے مقدمے ہو گئے ہیں،
کبھی اس کو گرفتار، اب تو عادت ہو جانی چاہیے ان کو، عادت ہو گئی ہے نا، تو کیا فائدہ حاصل کیا ہوا ہے آپ کو؟ جو آپ کے ساتھ ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کو میں روز روز وہی باتیں تو نہیں دہرا سکتا جو آپ کی عادت بن گئی ہے۔ بالکل صحیح، آپ کو ضرورت ہے بالکل صحیح، اس ملک کو آپ حکومت میں آ کے بیٹھ گئے وداؤٹ مینڈیٹ، تو آپ کو تو یہ کرسیاں چھوڑنی پڑیں گی sooner or later. This is what it is. نقوی صاحب، وداؤٹ ایکسیپٹنگ دا ٹرو مینڈیٹ، آپ کو پتا ایک بڑی حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ساری سیاسی جماعتیں ہمارے لیے بڑی حقیقت ہیں، ظاہر ہے اب پی ٹی آئی بھی ایک بڑی حقیقت ہے، تو وہ ناراض ہیں، وہ ذرا غمزدہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں مار بڑی کافی پڑی ہے، تو لہٰذا پہلے ہمارے زخموں کے اوپر کوئی مرہم تو رکھیں، تو پھر اب بات کے لیے تیار بھی ہوں۔ دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں خبر بھائی، اس پہ کام الیکشن سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے یا زخم پہ مرہم رکھنے کی بات ہو رہی ہے، الیکشن تو بعد میں ہوا ہے، اس پہ کام الیکشن سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ حالانکہ 9 مئی ایک ریاست پہ حملہ تھا جس نے بھی کیا، اس کے باوجود متعدد لوگوں کی مسلسل ضمانتیں ہوئیں، ان کو رہائی ملی، ان کے کیسز ختم ہوئے، ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو ان کے لوگ نظر نہیں آتے تھے، وہ نظر آنا شروع ہوئے، ان کو ایک اسپیس دیا گیا۔ ریاست نے اپنا انٹینٹ شو کیا تھا کہ ہم آپ کو ویسے ہی جگہ دینا چاہتے ہیں جیسے پاکستان میں کسی دوسری سیاسی قوت کی جگہ ہونا چاہیے، لیکن ان کی دھمکیاں، ان کی بلیک میلنگ وہ مسلسل چلتی رہی۔ اسی دوران انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا، اسی دوران انہوں نے باہر کے اخبارات میں آرٹیکلز لکھے، اسی دوران انہوں نے پاکستان میں مسلسل اس طرح کی احتجاجی تحریک یا احتجاجی سلسلوں کو، چاہے سوشل میڈیا پہ ہو چاہے سڑکوں پہ ہو، جاری رکھا، کہ جس سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ریاست نے تو ان کو جگہ دی تھی کہ آئیں مذاکرات کریں، بیٹھے۔ آپ کو مذاکرات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر؟ دیکھیں، وہ حسن بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا، مذاکرات ہونے چاہیے۔ ایک سیاسی دیکھیں، ایک تھوڑی سی میں ایک بات اس میں کہنا چاہتا ہوں، ایک سیاسی جماعت کو اس طرح سوچنا چاہیے۔ سیاسی جماعت اگر آج سارے لوگ بات کر رہے ہیں، عدالتوں کے ججز سمیت، کہ آئیں بیٹھ کر بات کریں، تو پھر ان کی ضد یا انا کس چیز کی ہے، غصہ کس چیز کا ہے، یہ سیاسی جماعت سوچے۔ چلیں، ہم امید کرتے ہیں جو سپریم کورٹ کی طرف سے سجیشن آئی ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو، اور بات یہی چل رہی ہے کہ شاید کوئی خط لکھا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اعلیٰ عدلیہ کو، اس کے اندر وہ اپنا فریم ورک ایکسپلین کریں گے۔ ناظرین، کل نئے جو امیر جماعت اسلامی ہیں کاشف عباسی صاحب کے ساتھ ان کا انٹرویو ہوا، اس کے اندر انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کچھ اپنے آبزرویشن کی بنیاد کے اوپر کچھ حالات و واقعات کے حوالے سے بات کی، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے انہوں نے محترم نواز شریف صاحب کی جو 2/3 میجورٹی ہے اس کے اوپر ایک کامنٹ کیا۔ کتنی سیٹیں جیتی ہیں میاں ثانوی سے آپ کے خیال میں؟ آپ کیونکہ آپ کے پاس فارم 45 ہیں۔ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی سے ہارے ہیں یہ لوگ، یعنی عمران خان 2/3 اکثریت 2/3 سے بھی زیادہ سے جیتا۔ میاں صاحب اپنی سیٹ جیت گئے تھے تو 130 والی 100% ہار گئے تھے۔ 70,000 ووٹ بڑھے، 70,000 ووٹ بڑھائے گئے ہیں ان کے کم از کم۔ تو یار اب اس کے بعد بھی بندہ کھڑا ہوا اور اصولی کوئی بات کر سکتا ہے، وہ کس سے بات کر سکتا ہے؟ کتنی سیٹیں جیتے لاہور شہر میں؟ یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، آپ لوگوں کے آپ کی تو میجورٹی جگہ میرا خیال ہے ایک سیٹ بھی نہیں جیتی۔ آپ کا خیال ہے ایک بھی نہیں لاہور میں جیتی؟ جی ٹی روڈ کوئی نہیں جیتے آپ کے لوگ؟ سر نہیں جیتا یہ لوگ، اکا دکا کوئی سائڈوں سے نکل گئی ہوں تو نکل گئی۔ پھر بھی یہ کیسے حکومت میں یہ ہیں حکومت میں؟ اسی سے تو آپ ان کی اصول پسندی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کے بھی کافی جو مودی کو نئے پرائم منسٹر جب 3rd ٹائم پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں، جو مبارکباد دی گئی محترم نواز شریف صاحب کی ایک طرف سے، اس کے اوپر بھی جو ہے محترم حافظ صاحب کا تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ ویو سامنے آیا۔ جو لاکھ لوگوں کا قاتل ہے اس سے تو آپ اچھے اچھے ٹویٹ کریں اس کے لیے، اور کیا کہیں آپ سوچیں تو صحیح نا، کہہ کیا رہے ہیں نواز میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پالیسیوں کے نتیجے میں لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ مودی ہار گیا ہے، ان کو ابھی بھی مودی جیتا ہوا لگ رہا ہے، کیونکہ وہ جس طرح خود وہ فارم 47 پہ نہیں آیا، وہ مودی لیک کرتا تھا۔ 2/3 اکثریت وہ ظاہر ہے جو ان کی آبزرویشن آج کل لاہور میں وہ ٹائم زیادہ گزار رہے ہیں، جماعت اسلامی کے امیر ہیں، ظاہر ہے منصورہ میں موجود ہوتے ہیں، کمال نہیں کر گئے ویسے۔ نواز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا، میں آپ کی طرف آتا ہوں، جو پرائم منسٹر مودی کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، مائی وارم فیسیلیٹیشنز ٹو مودی جی،
on assuming office for the third time. Your party's success in recent elections reflect the confidence in the people in your leadership. Let us replace hate with hope and seize the opportunity to shape the destiny of the 2 billion people of South Asia. یہ ان کی طرف سے یہ ہوا. اس کے اوپر پھر انہوں نے جواباً جو کہا جی میں بالکل آپ کی بات سے سہمت ہوں مودی صاحب نے. لیکن جو بات کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے امیر حافظ صاحب, وہ ناظرین جو انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا الیکشن جو ہے, ساری دنیا نے یہ کہا کہ آپ الیکشن ہار گئے ہیں. 2019 میں 300 سے زیادہ سیٹیں تھیں اور اب ان کو کوئی 240 سم تھنگ, اور وہاں پہ 272 کی سادہ اکثریت بنتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں الجزیرہ, اس کے بعد اے پی ہے, فائنینشیل ٹائم ہے, گارڈین ہے, انڈین ایکسپریس ہے, نیو یارک ٹائمز, رائٹرز, دا ڈیلی ٹیلی گراف, واشنگٹن پوسٹ, وال اسٹریٹ, یہ سارے کے سارے جو ہیں اخبارات, میڈیا ہاؤسز, انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ انڈیا کے اندر لوگوں نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا. انڈیا کٹ مودی ٹو سائز. ان کو کہا کہ جو الیکشن ہار گئے. اس کے بعد جو ہے بی جے پی کا جو ظاہر ہے وہ اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان جو بیانیہ ہے اس کو لوگوں نے وہاں پہ انڈیا کے اندر ایکسیپٹ نہیں کیا. تو چودھری غلام حسین صاحب, آپ پہلے بھی انہوں نے ہوسٹ کیا تھا لاہور کے اندر, آپ کو پتا وہ جا رہے تھے اس کے اوپر. ریسنٹلی انہوں نے الیکشن کے کمپین کے دوران مودی صاحب نے کہا میں تو بغیر ویزے بھی چلا گیا تھا. اب ان کے ساتھ ان کے معاملات اچھے ہیں تو کیا اعتراض ہو سکتا ہے جماعت اسلامی کو؟ مودی جی کے ساتھ نواز شریف صاحب کی پرانی کوئی ہے ہیلو ہے نہیں ہو, ہمیں کیا کرنا ہے اس سے؟ پاکستان اور انڈیا کا جو ریفرنس ہے کشمیر کاز ہے, مائنورٹیز ہیں, مسلمانوں کی جو یعنی وہ کسائیوں کی طرح ان کو ذبح کر رہے ہیں, مسلمانوں کو جو انہوں نے ہیٹ کے لیے ایک والی بال اور فٹ بال بنا کے ان کے ساتھ کر رہے ہیں, اور باقیوں کے ساتھ بھی. اور ایک وہاں وہ لگا ہوا تھا تلواریں رکھ لو اور مسلمانوں کو مارو, وہ آپ کو میں نے بھیجا بھی کلپ. تو یہ چیزیں جو ہے ہم ان کو کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ مودی کا سارا ایک جملے میں ایجنڈا یہ ہے کہ وہ ہندوتا جو ہے اور ہندوؤں کی ڈومینیشن وہ چاہتے ہیں. لیکن یعنی ہوا ان کے ساتھ یہ ہے کہ ہندو جو ہارٹ لینڈ تھی جہاں ان کی اکثریت اور ان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, ان کو وہاں بھی بری طرح مار پڑی ہے. جیسے یہاں لاہور میں اب کچھ لوگوں کو یہ برا لگے گا, لیکن ڈے ان ڈے آؤٹ ہر طرف سے یہی آ رہا ہے. لوگوں کے اوپر ایک ایسی لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے بہان متی کا کنبہ, جن کے پاس نہ مینڈیٹ ہے, نہ عوام کی حمایت ہے, نہ ان کو عوام کی فلاح یا بہبود کا کوئی قابل قبول فارمولہ یا ایجنڈا ہے. تو اس میں یہ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ سونر لیٹر یہ آپ کو کریکشن کرنی پڑے گی اور عوام کے مینڈیٹ کی روشنی میں حکومت بنے گی. آپ تو یہاں بیانات دے رہے ہیں نا کہ جی یہ چلتے رہیں گے, کوئی چلنے نہیں. یہ آپ بڑی جلدی آپ کو یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی. چلیں یہ وقت بتا دے گا کہ یہ کیا بنتا ہے. نقوی صاحب, یہ ضروری تھا جو ہے سابقہ پرائم منسٹر اور پی ایم ایل این کے بانی کی طرف, سوری پی ایم ایل این کے بانی بھی ہیں, ظاہر ان کے صدر بھی ہیں, ان کی طرف سے نواز شریف صاحب کی طرف سے اس طرح کا ایک فیسیلیٹیشن کا میسج بھجوانا, نوئنگ دا فیکٹ کہ مودی جب سے آیا ہے وہ ایون گجرات کا چیف منسٹر تھا, تب سے لے کے ابھی تک کوئی بھی موقع ملا ہے اینٹی پاکستان اینٹی مسلم اس نے اس کو گنوایا نہیں ہے, اس کو کیپٹلائز کرنے کی کوشش کی ہے. ایودھیا مسجد سے لے کے وہاں پہ ایودھیا وہاں کے اندر وہاں پہ جو مندر بنایا ہے بابری مسجد کو آپ کو پتا ہے یہ سارے کا, اور ابھی تک لیکن اس پہ تو ان کے کورٹ کا بھی عمل دخل ہے, ان کی عدالت کا بھی عمل دخل ہے. جی گمن صاحب, جی دیکھیں ہمیں نریندر مودی کو دو صورتوں میں دیکھنا ہے. ایک نریندر مودی وہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی کا سربراہ ہے, جو ایک مسلمان دشمن اور ایک بہت ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے, اور ایک نریندر مودی وہ جو بھارت کا وزیر اعظم منتخب ہوا ہے. اچھا, گزشتہ 10-15 سالوں میں کیا ہوا ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے, اور کوئی بھی ایکشن ہو, کوئی بھی بات ہو, وہ فوری طور پر ود ان 9 سیکنڈ دنیا تک پہنچ جاتی ہے. اب گلوبل ولیج کی وجہ سے آپ کو اپنی ریاست کا تاثر یہ رکھنا ہے, اگر آپ حکمران ہیں وہاں پر, کہ آپ کی ریاست آئسولیٹڈ نہیں ہے. آپ کی ریاست خطے میں امن و امان, خطے میں ترقی, خطے میں بھائی چارے کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے. اور یہی وجہ تھی, دیکھیں میں پھر یہ بات کہتا ہوں, یہی وجہ تھی کہ 2019 میں جب نریندر مودی الیکشن میں کھڑے ہوئے تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ان کے جیتنے کی دعا کی اور ایک ٹویٹ کیا کہ میں آپ یہی بات میں نے کرنی تھی. نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں. تو یہ عمران خان نے بھی جو بیان دیا
وہ خطے میں اس تاثر کو دنیا کو دکھانا تھا کہ پاکستان ایک آئسولیٹڈ اسٹیٹ نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب نے بھی جو مبارکباد دی، یہ تاثر دکھانا کہ ہم ایک آئسولیٹڈ اسٹیٹ نہیں ہے، ہم دنیا کے ساتھ چلنے والی ایک ریاست ہے. جی لیکن یہ الیکشن سے پہلے سن لو اور یہ الیکشن کے بعد زمین آسمان کا فرق ہے. سن لو آپ کو میں فرق جانتا ہوں. ایک بالکل ہوپ کیا کہ آپ جیتیں، ہم بیٹھ کے بات کریں اس خطے کے اندر ریجن میں امن کے لیے، لیکن اس کے بعد جب مودی اپنی بات سے ہٹا، پلوامہ ہوا، جس طرح کا جواب دیا گیا سابقہ حکومت کی طرف سے، اور مودی اور آر ایس ایس کا جو ایک فیشسٹ سائیڈ تھی، میرے خیال میں جس انداز سے پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی میں پوری دنیا کے اندر اس کو جو ہے نا بے نقاب کیا، یہ کریڈٹ بھی آپ کو پھر دینا پڑے گا. ہاں وہ جمعے والا احتجاج مجھے یاد ہے، ہر جمعے کو انہوں نے کہا تھا احتجاج کریں گے. کشمیر والے جو آرٹیکل 370 کے بعد پھر وہ ایک ہی جمعے کو احتجاج ہوا، اس کے بعد احتجاج بھی نہیں کیا انہوں نے. بہرحال ایک ٹائمر لگا دیا تھا یہاں پر سینا چوک کے اندر، وہ کلاک چلتا ہی رہا اور ہم دیکھتے ہی رہے، لیکن بس ہم کب جا رہے ہیں ویسے یہ موجودہ حکومت لیکن بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں. جو میں مین بات کرنا چاہ رہا تھا حافظ نعیم صاحب کے حوالے سے. حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ انہوں نے تو بات کر دی کہ شاید جو ہے یہ مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا ہے، سب کچھ کیا ہے. شاید کی بات ہے نا جی، وہ الیکشن ٹریبیونل تھوڑی ہیں حافظ نعیم صاحب. انہوں نے تو اپنی جماعت کا ترانہ بنایا ہوا ہے، ہمیشہ ہم سنتے ہیں جیتے گا اس بار ترازو، پھر ہوتا کیا ہے کہ برے طریقے سے ہار جاتے ہیں. ان کے 2-3 ہزار ووٹ بھی نکلتے قومی اسمبلی کے حلقے کے اندر نا. واپس کر دی کہ میری نہیں ہے. تو ان کی اس ٹائم گراؤنڈ پر نا پوزیشن یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی نہ ایک سائیڈ کا کوئی سٹانس کبھی لیتے نہیں ہے، درمیان میں لٹکتی رہتی ہے یہ جماعت ہمیشہ، جماعت اسلامی. اور اس کے بعد پھر یہی اس کا نقصان ہوا ہے کہ لوگ آہستہ 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 سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. اب مین جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی مین رہتی ہے بات، جی مین بات کا سامنا بریک کی طرف جانا کہ جلدی کر لیں. تو نریندر مودی جو ہے اس وقت انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، وہ انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں. اور دیکھیں ابھی انہوں نے نئی اپنی ٹرم کا آغاز کر رہی ہیں، انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں. یہ توقع کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے ان کی قوم نے ان کو نیا ایک اور موقع دیا ہے، تو ہم بھی ان کو ایک موقع دیتے ہیں کہ اپنی اصلاح کریں، حقائق کی بنیاد اور اپنی اصلاح کریں. ویسے امید تو مجھے بالکل نہیں ہے نریندر مودی سے، ساری دنیا الیکشن ہار گئے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن جیت گئے ہیں. نہیں، وہ جیتا تو ہے ہی ہے نا، پرائم منسٹر تو بن گیا نا. وہ چلے کولیشن کے ساتھ بنا، پہلے بھی تو کولیشن کے ساتھ پرائم منسٹر بنا. یار 100 سیٹیں سنگل میجورٹی تو نہیں تھی، 70 سیٹیں انہوں نے ہار گئی ہیں. 242 تھی آئی بلیو ان کی سیٹیں آئی ہیں. پہلے تقریباً 350-60 سیٹیں کم ہوئی ہیں ان کی. ہاں تو یہ ہار 50-60 نہیں کم ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی میجورٹی تو ان کے پاس ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے 8 نئے الیکشن ٹریبیونل بنا دیے ہیں. اب اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، وہ جو ابھی بات کر رہے ہیں حسن ایوب صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کے اندر کوئی مسائل ہیں تو اس کا حل الیکشن ٹریبیونل سے نکلنا ہے، اور الیکشن ٹریبیونل بنتا ہے تو اسے بھی آگے بھاگتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہمیں عدم اعتماد ہے، پھر وہ سارے مسائل. اس کو بات کریں گے آفٹر دی بریک.